وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم محتشم سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز موقر اور مستند افاضل علماء، پردے کے پیچھے تشریف فرما میری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے آج اس علمی اور دعوتی کانفرنس میں، اجلاس عام میں آپ تمام حضرات کے سامنے آ کر کے کچھ باتیں کہنے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ بعدہو میں باشندگان فرینا کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اس علمی، دینی اور دعوتی اجلاس عام کو منعقد کر کے اپنی دینی غیرت اور جذبے کا بہترین انداز میں، بھرپور انداز میں اظہار خیال فرمایا۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کے جلسوں کا، کانفرنسوں کا اجلاس گاہے بگاہے منعقد ہو، تاکہ کتاب و سنت کی باتیں عام ہوں، لوگ اسلام اور محاسن اسلام کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئے دن اسلام اور مسلمانوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کو کنکھیوں سے دیکھا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کے طرف سے افواہیں اڑائی جاتی ہیں، لیکن جب اس طرح کے اسٹیج سجتے ہیں، دینی اور علمی کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا ہے، تو وہاں سے بہت ساری باتیں عام ہوتی ہیں، جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں علماء دین پیش کرتے ہیں، اور ایسے ہی جو سامعین ہوتے ہیں جلسوں کے، اس طرح کے اجلاس میں، کانفرنسوں میں شرکت کر کے اسلام کے تئیں جو ان کے ذہن میں شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور کرتے ہیں۔ تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں باشندگان فرینا کو، اہالیان فرینا کو، کہ انہوں نے اس وادی غیر ذی زرع میں، اس پس
پسماندہ ملک میں، پسماندہ گاؤں میں اس طرح کے دینی جلسے کا انعقاد کر کے اپنی دینی غیرت کا بھرپور انداز میں اظہار کیا۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 3 جگہوں سے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ تینوں آیتوں کا ماحصل، تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن کو اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور ایسے ہی کسی بھی انداز میں، کسی بھی طرح سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تئیں اپنی زبان کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنی ہاتھ سے، اپنی بات سے، اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، اپنی سکنات سے، اپنے معاملات سے، اپنی کسی بھی اعضاء کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے باز رہنا چاہیے۔ جہاں تک انسانیت کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہاں اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے، اس آیت کریمہ کا ماحصل یہ ہے کہ تمام انسانوں کو بلا تفریق، مسلمان اور غیر مسلم، سب کو اللہ رب العالمین نے یہ تنبیہ کی ہے کہ لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ 2 آیتوں میں مومنین سے خطاب ہے اور ایک آیت میں تمام نسل بنو آدم سے خطاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے یہ پیغام سنایا ہے کہ سبوں کو کسی بھی ذات سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو ان کا، کسی بھی منہج سے تعلق ہو ان کا، کسی بھی مشرب سے تعلق ہو ان کا، کسی بھی دین سے تعلق ہو ان کا، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو ان کا، کسی بھی افکار سے تعلق ہو ان کا، کسی بھی مذاہب سے تعلق ہو ان کا، یعنی کسی بھی طرح سے